خاموش۔ جب ہم نے کہہ دیا کہ خون بہا میں بننی ہی چاہیے تو ہمارے فیصلے سے اختلاف کرنے والے کون ہیں؟ یہاں سردار کی بات سن کر ایک دفعہ چاروں اور خاموشی چھا گئی۔ عتیق احمد خان جو سر جھکائے جرگے کا فیصلہ سن رہے تھے، بے ساہتہ سردار کی طرف دیکھا، جن کا فیصلہ ان کی سمجھ سے باہر تھا، کیونکہ ان کے خاندان میں لڑکی ذات کا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ یہ بات تو پورا گاؤں جانتا تھا کہ خان برادرز کے ہاں بیٹیاں نہیں ہوتی۔ شاید کسی کی بددعا لگی ہے، یہ بھی سننے میں آیا۔ تو عتیق احمد خان بے ساہتہ بول اٹھے، لیکن سردار سائیں، آپ تو جانتے ہیں ہمارے پورے خاندان میں لڑکی نہیں ہے، ہم خون بہا کے بدلے زمین جائیداد دینے کو تیار ہیں۔ تو سردار کے منہ پر طنزیہ مسکراہٹ آئی، جسے گاؤں کے لوگ حیرت سے دیکھتے ہیں۔ ہاں تو کیا ہوا کہ تمہارے خاندان میں لڑکیاں نہیں ہیں؟ لڑکے تو ہیں نا۔ ہمیں خون بہا میں آپ کا پوتا چاہیے۔ عتیق احمد خان خان ہاؤس میں آج پہلی دفعہ سناٹے کا عالم تھا۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے آنکھیں چرا رہا تھا۔ جرگے میں جو بننے کا فیصلہ ہوا، اس نے سب کی آنکھیں اشک بار کی ہوئی تھی۔ خان حویلی کے لاڈلے سپوت بھی خاموشی کے عالم میں بیٹھے تھے۔ جب عتیق احمد خان کی آواز حویلی میں گونجتی ہے، جاؤ بہو، ملہان خان کو لے کر آؤ، جرگے کا ٹائم ہو گیا۔ تو مومنہ بیگم تڑپ اٹھتی ہے، پلیز داجی یہ ظلم نہ کرے، میرا معصوم بیٹا، اسے تو ابھی ماں کے بغیر جینا بھی نہیں آیا اور آپ اسے ونی دے رہے ہیں۔ بہو، ہم نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے، جو ہم نے کہا وہی ہوگا، جاؤ ملہان خان کو لے کر آؤ۔ مومنہ بیگم نے بے ساہتہ سردار حاتم کی طرف دیکھا، جو ان سے نظریں چرا جاتے ہیں۔ داجان کے سامنے وہ بھی نہیں بول سکتے، اور پھر حالات ہی کچھ ایسے ہو گئے کہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ ہی نہیں بچا۔ مومنہ بیگم جیسے ہی سسکتے ہوئے بچے کے روم کی طرف بڑھی، سردار حاتم بھی داجی کے اشارے پر ان کے پیچھے گئے۔ قیس خان، جو کہ چوری چھپے بڑوں کی باتیں سن رہا تھا، ماں کو روم کی طرف بڑھتے دیکھ جلدی سے ملہان کی جگہ بستر میں گھس گیا اور آنکھیں بند کر کے سونے کا ناٹک کرنے لگا۔ مومنہ بیگم نے جیسے ہی سوئے ہوئے ملہان کو دیکھا تو بے ساہتہ سینے سے لگا کر سسکنے لگی۔ سردار حاتم کمرے میں آئے اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دلاسا دینے لگے۔ مومنہ پلیز حوصلہ رکھو، اللہ صاحب بہتر کریں گے۔ سائیں، میں کیسے حوصلہ کر لوں؟ کیسے؟ آپ کو پتہ ہے ملہان کتنا معصوم ہے، وہ تو میری تیز آواز پر ڈر جاتا ہے، وہ کیسے ان حالات کا سامنا کرے گا؟ تو حاتم سردار بے ساہتہ بولے، مومنہ تمہیں پتہ ہے قیس خان میں داجی کی جان بستی ہے، وہ کبھی بھی قیس خان کو ونی نہیں کریں گے۔ ونی کا لفظ آتے ہی سردار حاتم کی زبان کانپ جاتی ہے، تو مومنہ بیگم ملہان کو لٹا کر سردار حاتم کے ہاتھ پکڑ لیتی ہے۔ سردار پلیز ہماری ایک بات مان لیں، آپ نے ہمیشہ داجی کا حکم مانا ہے، لیکن اس دفعہ آپ ہماری مان لیں پلیز سائیں، ہم ملہان کی جگہ قیس کو بھیج دیتے ہیں، وہ سمجھدار اور عقل مند ہے ملہان کی نسبت، پلیز سائیں ایسا کرنے میں میرا ساتھ دیں۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اگر داجی کو پتہ چل گیا تو طوفان آ جائے گا، سردار حاتم دھیمی آواز میں چلائے۔ سائیں ادھر دیکھیے، وہ بیڈ پر لیٹے ملہان اور قیس کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ آپ دیکھیے، بتائیے ان میں سے ملہان کون ہے اور قیس کون ہے؟ میں ماں ہو کر نہیں پہچان پاتی، تو داجی کو کیسے پتہ چلے گا؟ مومنہ، آپ جانتی ہو خان کتنا ڈرپوک ہے، داجی کو دیکھتے ہی پتہ چل جائے گا۔ ہمیں نہیں پتہ سائیں، آپ کو ہماری یہ بات مانی ہوگی، ونی میں ملہان کی جگہ قیس جائے گا۔ تو سردار حاتم سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ انہیں بخوبی اندازہ تھا کہ ملہان کی نسبت قیس ایک ہوشیار بچہ ہے۔ ٹھیک ہے مومنہ، ہم آپ کی بات مان رہے ہیں۔ قیس، جو کہ تب سے آنکھیں باندھ کے ماں اور باپ کی باتیں سن رہا تھا، بستر سے نکلتے ہوئے بولا، بابا ہم داجی کو نہیں بتائیں گے کہ ہم ہاں نہیں ہیں۔ تو مومنہ بیگم بے ساہتہ سردار حاتم کی طرف دیکھتی ہے کہ دیکھ لے اپنی بیٹی کی ذہانت، جو 10 سال کی عمر میں اپنی عقل سے زیادہ ہوشیار تھا، جسے ماں اور باپ کی پوری بات تو سمجھ نہیں ہے، لیکن اتنا اندازہ ہوگا کہ ماں اس سے خان کی جگہ کہیں بھیجنا چاہتی ہے۔
کیس آپ تو ہمارے بہادر بیٹے ہو نا، آپ جائیں گے نا ادھر؟ جی ماما میں جاؤں گا، ہاں کی جگہ آپ رہو گے مت۔ کیس آپ ہماری بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، آپ نے ہمیشہ بڑوں کی بات مانی ہے، ان کا احترام کرنا ہے۔ بیٹا آپ نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے اور روز اللہ کو یاد کرنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے میرے بچے نے۔ جی ماما میں ایسا ہی کروں گا، ماما میں آیت الکرسی بھی پڑھ کر سوں گا اور کسی کو تنگ بھی نہیں کروں گا۔ آپ میرا بہادر بیٹا۔ وہ ایک دفعہ کیس کو زور سے سینے سے لگاتی ہے، سردار حاتم کو کیس کو باہر لے جانے کا کہتی ہیں۔ سردار اور حاتم جیسے ہی کیس کو لے جاتے ہیں، داجی کیس کو ملحان سمجھتے ڈیرو پیار کرتے ہیں۔ ملحان بیٹا آپ نے ڈرنا نہیں، سب کا بہادری سے سامنا کرنا ہے۔ جیسے ہی نکاح شروع ہوا، داجی کا موبائل بجنے لگا۔ وہ کال اٹھاتے سائڈ پہ ہو گئے تو سردار حاتم نے دلہے کے نام میں کیس کا نام لکھوا دیا، کیس احمد خان ولد سردار حاتم احمد خان۔ آپ کا نکاح نمل شاہ ولد منور حسین شاہ حق مہر 1 کروڑ سکہ راج الوقت طے پایا ہے کہ آپ کو قبول ہے۔ مولوی صاحب نے جیسے ہی الفاظ دہرائے تو کیس اپنے بابا کی طرف دیکھا۔ بابا جان میں کیا بولوں؟ بولو بیٹا قبول ہے، تو کیس خان بولا۔ بولو بیٹا قبول ہے، سب کے چہروں پر مسکراہٹ چھا گئی۔ بیٹا آپ نے بس قبول ہے بولنا ہے۔ پھر کیس کے 3 بار قبول ہے کہتے ہی مولوی صاحب اندر کی طرف بڑھے۔ چھان نمل شاہ ایک ہاتھ کا انگوٹھا منہ میں ڈالے، دوسرے ہاتھ میں اپنی گڑیا پکڑے اس کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ نمل شاہ 8 سال کی ایک معصوم گڑیا، لال پھولے گالوں کے ساتھ ایک نظر دیکھنے والے کو خود کو پیار کرنے پر مجبور کر دے، لیکن دیکھنے والے کی دوسری نظر میں پیار کے ساتھ ساتھ ہمدردی بھی شامل ہو جاتی ہے، کیونکہ نمل دماغی طور پر اب نارمل، اپنی عمر سے چھوٹا ذہن ہے۔ نمل کے بابا کے سمجھانے پر نمل پہ نکاح قبول کرتی ہے۔ اس طرح شروع ہوتی ہے محبت کی ایک انوکھی داستان۔ سردار عتیق احمد خان اپنے قبیلے کے ایک ظالم سردار، جن کے ظلم کی داستانیں پورے گاؤں میں مشہور تھی۔ گاؤں کے لوگ ان کی وجہ سے بہت تنگ تھے۔ سردار نے گاؤں کے لوگوں پر زندگی تنگ کر رکھی تھی۔ سردار عتیق احمد خان کی انہی ظالمانہ روایات کی وجہ سے انہیں ہزاروں بددعائیں ملتی تھی۔ شاید انہی بددعاؤں کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے انہیں 2 بیٹوں کے بعد کوئی بیٹی عطا نہیں کی تھی، یا یوں کہنا بہتر ہوگا کہ سردار اسماعیل کے آنے والی نسلوں میں بیٹی ذات کا نام و نشان نہیں تھا۔ سردار عتیق احمد خان کو اللہ نے 2 بیٹے سردار حاتم احمد خان اور سردار حاکم خان سے نوازا تھا، لیکن ان کی سرداری کا غرور ہی ان پر اتنا حاوی تھا کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت پر دھیان نہ دے پائے۔ سردارنی خان سامہ، جو کہ امابی کے نام سے مشہور تھی، انہوں نے اپنے بیٹوں اور بیٹی کی پرورش میں بہت دھیان دیا، لیکن سردار عتیق احمد خان کی بے جا ڈیل نے ان کی اولاد کو بگاڑ رکھا تھا۔ حاتم خان تو بس حکم چلانا جانتے تھے، حال بتا۔ سردار حکم شاہ شراب کے ساتھ ساتھ شباب کا بھی شوق رکھتے تھے، اور ان کے اسی شوق کی وجہ سے کئی جانیں ہار گئی تھیں۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں چھوٹی عمر میں کر دی تھی۔ سردار حاتم کی شادی کو 15 سال ہو گئے تھے۔ اللہ نے سردار حاتم خان کو 3 بیٹے عطا کیے۔ کیس خان اور ملحان سلام خان ایک ہی شکل کے جڑواں بھائی تھے، اور ان کا چھوٹا بھائی عارب خان، جو کہ 5 سال کی عمر میں ہی انتہا کا ضدی تھا، کہ ان کی ضد سے ان کی نرم دل ماں مومنہ شاہ خان بھی پریشان تھی۔ سردار حاتم خان اپنے شوق کی وجہ سے شادی جیسے نیک بندھن سے دور تھے، اور اب ذکر شروع ہوتا ہے ان ہنسی کا جن کی نرم دلی کی مثالیں اپنے گاؤں تو کے آس پاس کے سبھی علاقوں میں مشہور تھی۔ سردار سراج الدین شاہ، جو کہ انتہائی نرم دل اور شریف انسان ہے۔ سردار سراج الدین شاہ کو اللہ نے 3 بیٹوں اور ایک بیٹی سے نوازا تھا۔ سردار منور حسین شاہ اور سردار سعد حسین شاہ، سردار سید حسین شاہ، ان کے تینوں بیٹے ان کا پر تو بالکل آپ جیسی نرم طبیعت کے مالک تھے، اور سردارنی ہمائمہ شاہ اپنی ماں جیسی تھوڑی سخت طبیعت کی مالک تھی۔ سردار سراج الدین شاہ نے اپنے دونوں بیٹوں کی شادیوں میں جلد بازی کی اور چھوٹی عمر میں ہی انہیں شادی جیسے پاکیزہ بندھن میں باندھ دیا، جبکہ سردار سعید خان ابھی کنوارے تھے۔ ان کی چھوٹی بہو
امامہ بھی انہی کی طرح نرم دل، جبکہ بڑی بہو ہولا لگتا تھا ہان قبیلے پر ہی چلی گئی تھی، انتہا کی کٹھور اور سخت دل۔ سردار منور شاہ کو اللہ نے 2 جوڑواں بیٹیاں نمل شاہ، ریمل شاہ، جبکہ سردار سعد خان کو ایک بیٹی انابیہ شاہ سے نوازا تھا۔ شاہ خاندان میں بیٹیوں کی کمی کو شدت سے محسوس کیا جاتا تھا، لیکن اللہ کی مرضی کے آگے ہم انسان حق بھی نہیں۔ سردار حاکم خان نشے کی حال میں دودھ گاڑی سڑکوں پر لیے گھوم رہے تھے، جب ان کی گاڑی ایک جیپ سے ٹکرا جاتی ہے۔ اپنی غلطی ہونے کے باوجود وہ سامنے والی کو گالی گلوچ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ سردار سید شاہ جو شہر سے اپنی ڈگری پوری کر کے لوٹے تھے، اس اچانک آفتاب پر بوکھلا کے رہ گئے، کیونکہ حاکم خان کی بدتمیزی ہر جگہ مشہور تھی۔ حاکم خان دیکھیے غلطی آپ کی، ہم تو سیدھے راستے پر آ رہے تھے، سردار سید دھیمے لہجے میں کہا، جبکہ حاکم خان چلاتے ہوئے بولے، ابے تم کون ہوتا ہے مارے کو غلط کہنے والا؟ کوئی مائی کا لال ہمیں غلط کہہ کر دکھائے، ہم اس کی جان لے لے گا۔ بولتے ساتھ ہی انہوں نے اپنا پستول جیب سے نکال لیا۔ حاکم خان، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ کوئی کھلونا نہیں ہے، اسے واپس جیب میں رکھیے۔ سردار سید نے تھوڑا گھبراتے ہوئے کہا۔ تبھی حاکم خان نشے میں ڈولتا پستول ادھر ادھر کرتا ہوا بولا، او بچے کے کھلونا راگڑ چلا کر دکھاؤں؟ بولتے ساتھ اس سڑک کی طرف 3 فائر بھی کیے۔ نشے میں ہونے کی وجہ سے 2 نشانے ہوا میں اور ایک سیدھا سردار سید شاہ کے سینے میں لگا اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ سید شاہ کو گرتے دیکھا حاکم شاہ کا سارا نشہ اڑن چھو ہو گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ نہیں، ہم نے نہیں کیا، یہ ہمیں جانا ہوگا یہاں سے۔ ہاں ہم بھاگ جاتے ہیں، کسی کو نہیں پتہ چلے گا یہ قتل ہم سے ہوا۔ سردار حاکم نے گھبراتے ہوئے سوچا اور جلد بازی میں اپنی پستول اٹھانا بھول گئے اور فرار ہو گئے۔ سردار سید شاہ کو مردہ حالت میں دیکھ کر شاہ حویلی پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ سردار سراج شاہ جوان بیٹی کی موت پر ڈانڈے مار مار کر رو رہے تھے۔ ماہرہ بیگم اپنے بیٹے کا غم نہ برداشت کرتے ہوئے بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ دونوں بھائیوں کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ نمل اور ریمل اپنے چاچو کو سفید لباس میں دیکھ کر کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ گاؤں والوں کا دل درد سے پھٹ رہا تھا، کیونکہ سردار سید شاہ گاؤں کے لوگوں کو بہت مدد کرتے تھے۔ ان کے اچانک قتل نے سب کو اشک بار کیا ہوا تھا۔ 2 دن بعد نرم دل سردار سراج شاہ کو بیٹے کی موت نے سب کو پتھر دل کر دیا تھا۔ وہ جرگے میں بیٹھے ونی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ خاموش، جب ہم نے کہہ دیا کہ خون بہا میں ونی ہی چاہیے، تو ہمارے فیصلے سے اختلاف کرنے والے کون ہیں یہاں؟ سردار کی بات سن کر ایک دفعہ چاروں اور خاموشی چھا جاتی ہے۔ عتیق احمد خان، جو شاید زندگی میں پہلی دفعہ سر جھکا جرگے کا فیصلہ سن رہے تھے، بے سادہ سردار کی طرف دیکھا، جن کا فیصلہ ان کے سمجھ سے باہر تھا، کیونکہ ان کے خاندان میں لڑکی ذات کا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ یہ بات تو پورا گاؤں جانتا تھا کہ خان برادرز کے ہاں بیٹیاں نہیں ہوتی۔ شاید کسی کی بدولگی کی بھی سننے میں آیا تو عتیق احمد خان بے سادہ بول اٹھتے ہیں، لیکن سردار صاحب، آپ تو جانتے ہیں ہمارے پورے خاندان میں لڑکے نہیں، ہم خون بہا کے بدلے میں جائیداد دینے کو تیار ہیں۔ تو سردار کے منہ پر طنزیہ مسکراہٹ آئی، جسے گاؤں کے لوگ حیرت سے دیکھنے لگے۔ ہاں تو کیا ہوا اگر تمہارے خاندان میں لڑکیاں نہیں ہیں؟ لڑکے تو ہیں نا، ہمیں خون بہا میں آپ کا پوتا چاہیے۔ عتیق احمد خان، مرد کبھی کسی ایک کا ہو ہی نہیں سکتا، اس کو عادت ہوتی ہے راستے بدلنے کی، وہ کبھی بھی کسی ایک کا زیادہ دیر تک ساتھ نہیں نبھا سکتا۔ اس کی محبت دھوپ چھاؤں کیسی ہوتی ہے، کبھی محبت میں بہت زیادہ عارضی شدت دکھاتا ہے تو کبھی جان لیوا حد تک بے رحمی۔ کیس کو ہم ونی دے آئے ہیں، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ حاتم خان، ہم خود ملحان کو ساتھ دے کر کے تھے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ داجی پہلے حیران ہوئے، پھر غصے سے چلائے تو مومنہ بیگم نے جواب دیا، معاف کیجیے گا داجی، لیکن ہم نے ملحان کی جگہ کیس کو بھیجا تھا۔ داجی ڈانٹتے ہوئے بولے، تم لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی ہمارے ساتھ چالاکی کرنے کی؟ کیس مارا لہتے جگر، ہمیں جان سے پیارا، کیوں کیا تم لوگوں نے ایسا؟ داجی، ملحان بھی تو آپ ہی کا پوتا ہے، پھر آپ کیس؟ بہو خاموش، بہت زبان چلنے لگی ہے تمہاری۔ حاتم خان، ہمارے حکم کی نافرمانی پر آپ کو اور آپ کی بیگم کو سزا ملے گی، سخت سے سخت سزا۔ لیکن داجی، ظلم تو ہم پر ہوا، قتل آپ کے آوارہ بیٹے نے کیا، بدلے میں مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا گیا۔ مومنہ بیگم چیختے ہوئے بولی۔ اس سے پہلے کہ داجی کو سزا سنا دے، حاتم خان مومنہ بیگم کو پکڑ کر روم میں لے آئے۔ مومنہ بیگم، پلیز خاموش رہیے، آپ کیوں داجی کے تاب کا نشانہ
کا شکار بننا چاہتی ہیں۔ کیا آپ کر لیں گے داجی؟ انہیں ظلم کے علاوہ اور کرنا ہی کیا آتا ہے؟ مومنہ بیگم حاتم خان کے سینے سے لگی بلک بلک کر رو پڑی۔ ریمل شاہ اور نمل شاہ، سردار منور حسین شاہ اور حولا شاہ کی جوڑواں بیٹیاں جو اپنے باپ کی تو لہتے جگر تھی ہیں، لیکن ماں کو کچھ خاص پسند نہیں تھی، کیونکہ حولا شاہ کو بیٹے کی خواہش تھی۔ لیکن اللہ کی کرنی ایسی کہ اللہ نے انہیں 2 بیٹیاں ہی عطا کی۔ ریمل شاہ تو لڑ جگر کا ماں سے پیار کر لیتی تھی، جبکہ نمل شاہ ابن ارمل ہونے کی وجہ سے کسی کے پاس کم ہی جاتی تھی، یا یوں کہنا بہتر ہوگا کہ نمل شاہ حولا بیگم کے ایک فضول وجود تھی جس کی ان کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں۔ داجی کے جاتے ہی حولا بیگم ایک دم سے باہر آئی اور آتے ہی کیس کے منہ پر تھپڑ مارنے لگی۔ تم مہنوس، تمہاری ہمت کیسے جہانے کی؟ بابی، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ پلیز چھوڑیے۔ اگر آغا جان کو پتہ چل گیا وہ بہت غصہ ہوں گے۔ ہم نہیں ڈرتے آغا جان سے، تم کیوں ونی کی اتنی حمایتی بن ہی ہو؟ پلیز بابی، یہ اب سے ہمارا بیٹا، آپ ونی مت کہیے۔ او تو آغا جان نے یہ بیک تمہاری جھولی میں ڈال دی ہے۔ حولا بیگم کی آواز سن کر سردار منور حسین شاہ تنزیہ بولے، بس کریں آپ اور کمرے میں جائیے، دوبارہ آپ ہمیں کیس کے قریب نظر نہ آئیں۔ حولا بیگم کے جاتے ہی امامہ ڈرے سہمے کیس کو لے کر اندر کی جانب بڑھی۔ بیٹا ڈرو نہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ ہمارا نام کیس خان ہے اور ہم اچھے بچے ہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ وہ آنٹی غصہ ہو رہی تھی۔ کیس خان معصومیت سے بولتا، ماما خان کو بہت پیارا لگا، ماشاءاللہ آپ تو بہت پیارے، اور آپ ٹینشن نہیں لیں، اب ویسے نہیں کریں گی، آج سے آپ ہمارے بیٹے ہو، ٹھیک ہے؟ پھر ہم آپ کو مورے بلائیں گے۔ مورے بیٹا، لیکن مورے تو خان لوگ بولتے ہیں۔ تو کیس خان ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، ارے ابھی تو بتائے آپ کو کہ ہمارا نام کیس خان ہے، تو ہم خان ہیں نا، آپ ہمیں اچھی لگی ہیں، پلیز نا، ہم آپ کو مورے بلایا کریں گے، ٹھیک ہے بیٹا، جیسے آپ کو ٹھیک لگے۔ کیس کی شکل میں امامہ خان کی بیٹے کی خواہش پوری ہو رہی تھی، تبھی 5 سالہ انابیہ دوڑتی ہوئی اپنی ماں کے پاس آئی۔ الے ماما جی، یہ کون ہے اور یہ ہمارے گل کیوں ہیں؟ بیٹا یہ آپ کے بھائی ہیں، آپ انہیں لالا بلائیں گی۔ واہ ماما، میلا بھائی یہ ہمارے ساتھ رہے گا؟ جی بیٹا یہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ مورے، اس ڈال کا نام کیا ہے؟ تبھی کیس امامہ بیگم سے پوچھنے لگا، بیٹا یہ انابیہ ہے، آپ کی چھوٹی بہن۔ ماشاءاللہ مورے، ہم ان کا خیال رکھیں گے۔ کیس آپ نے ماشاءاللہ کیوں کہا؟ ارے ہماری ماما کہتی جب کوئی آپ کو پیارا لگے تو ماشاءاللہ کہتے ہیں، اور میری بہن بہت پیاری ہے اور ہم انہیں پروٹیکٹ کریں گے۔ کیس کے اس پر امامہ بیگم نے بے ساختہ مسکراتے ہوئے کیس خان کو سینے سے لگایا۔ ماشاءاللہ آپ بھی بہت پیارے ہو۔ تبھی انابیہ تالیاں بجاتی ہوئی بہت پیالے کا ورد کرنے لگی۔ ٹھیک ہے کیس بیٹا، آپ بہنا کے ساتھ کھیلو، ہم کھانا تیار کروا لیں۔ ٹھیک ہے مورے، ہم خیال رکھیں گے، آپ جائیے، ہم بہنا کو ماریں گے بھی نہیں۔ امامہ کیس کی بات سن رہی مسکرائی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ انہیں اندازہ ہونے لگا تھا کہ کیس خان بہت جلد اس گھر کے ماکینوں میں جگہ حاصل کر لے گا۔ امامہ بیگم کیس کے زخموں پر مرہم لگا رہی تھی جب ریمل اپنے ساتھ ساتھ نمل کو بھی کھینچتی اچانک کمرے میں آدم کی اور بولی، چھوٹی ماں یہ کون ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی انابیہ بولی، آپو ماما نے بتایا یہ ہمارے لالا ہے۔ تو ریمل نے ناک چڑھاتے ہوئے جواب دیا، اپن کا کوئی لالا نہیں، یہ تیرا اور نمل کا لالا ہوگا، ہم تو خود لالا ہیں تم لوگوں کا۔ ریمل میں سٹارٹ سے لڑکوں والی روح بسی تھی جو خود کو لڑکی کی بجائے لڑکا سمجھتی تھی۔ وائس کٹ ہیئر اسٹائل میں ہمیشہ پینٹ شرٹ ہی پہنتی تھی۔ ریمل کی بات سن کر امامہ بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ ریمل بیٹا، بری بات یہ انابیہ اور آپ کے لالا ہیں۔ نمل جو تب سے خاموش کھڑی تھی امامہ بیگم کی طرف دیکھ کر رونے لگ گئی۔ ارے کیا ہوا آپ کو نمل بیٹا؟ نمل نے روتے ہوئے جواب دیا، ہمیں بھی چاہیے ایسے۔ امامہ بیگم مسکرانے لگی۔ نمل کی شروع سے عادت تھی جب بھی کوئی کچھ مانگ دیتا اسے بھی سیم چاہیے ہوتا تھا۔ نمل بیٹا، اب امامہ بیگم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ نمل کو کیا جواب دے۔ نمل یہ آپ کے لالا نہیں ہیں۔ نمل سنتے ہی داڑے مار مار کر رونے لگی۔ تبھی کب سے چپ کھڑا کیس نمل کے پاس آ کر اسے چپ کروانے لگے۔ ارے گڑیا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ تو اتنی کیوٹ سی ہو، روتے اچھی نہیں لگتی، آپ مجھے خان کہہ لینا، لالا تو انابیہ اور ریمل کے لیے ہے نا، نمل تو سب سے الگ ہے نا، نمل مجھے خان کہا کرے گی۔ کیوں مورے؟
ہم صحیح کہہ رہے ہیں آنا۔ ہاں ہاں کیس بیٹا آپ صحیح کہہ رہے ہو۔ لیکن نمل چپ ہونے کے بجائے اور زیادہ رونے لگی۔ مورے آپ نمل کے لیے کچھ کھانے کو لے کر آئیے، ہم نمل کو چپ کرواتے ہیں۔ رمل تو نمل کے رونے سے تنگ ہوتے روم سے باہر نکل گئی۔ انابیہ بھی اپنی ماں کے پیچھے ہی روم سے باہر نکل گئی۔ ارے گڑیا ادھر آئیے، آپ ادھر بیٹھیں۔ نہیں شب گندے ہو، شب کوئی نمل سے پیار نہیں کرتا۔ شب گندے، ارے نہیں گڑیا آپ تو اتنی اچھی ڈال ہو، سب آپ کا خیال رکھتے ہیں۔ جھوٹ نہیں بولو گندے ہان۔ ارے نہیں ہم جھوٹ نہیں بولتے، مورے آپ سے پیار کرتی ہیں۔ ریمل بھی، انابیہ بھی، اور ہان تو ابھی آپ کو جانتا نہیں ہے نا۔ اگر آپ ہان سے دوستی کر لو گے تو ہان بھی آپ سے پیار کرے گا۔ تبھی امامہ بیگم نمل کے لیے کچھ سنیک اور دودھ کے ساتھ کچھ ٹیبلٹ لے کر آئی۔ نمل بیٹا یہ کھا لو، پھر آپ کو ٹیبلٹ بھی کھانی ہے نہیں؟ کولی یہ گندی نہیں کھانی، ماما بیگم نے کیس کو اشارہ کیا۔ ہاں نہ گڑیا نے نہیں کھانی، نہیں کولی یہ گندی نہیں کھانی۔ ماما بیگم نے کیس کی طرف دیکھا تو کیس نے سمجھتے ہوئے نمل سے کہا ہاں نہ گڑیا نے نہیں کھانی۔ کیس کی بات سن کر نمل خوش ہوتے بولی آپ بچے ہو۔ نمل کی اس معصومیت پر امامہ بیگم بے سہاتا مسکرانے لگی اور کہا کیس بیٹا اب نمل کو کھانا کھلا دے، ہم باورچی خانے میں جا رہے ہیں۔ کیس نے ہاں میں سار ہلایا اور نمل کو کھانا کھلانے لگا۔ ماما ہاں نمل کو کیس سے باتیں کرتے دیکھ کر مطمئن ہو جاتی ہے، شکر ہے جو نمل بھی کسی سے گل مل ہی ہے، ورنہ اس کی طبیعت خراب ہوتے ہی پتہ نہیں چلتا۔ شکر ہے اب کیس سنبھالے گا۔ کیس نے نمل کو آہستہ آہستہ باتوں میں لگا کر کھانا کھلایا اور پھر باتوں میں لگا کر کب دوائی کھلائی، نمل کو بھی پتہ نہیں چلا۔ ٹیبلٹ کھا دے کچھ دیر بعد نمل کو نیند آنے لگی، اسے بستر پر لٹا کر جب کیس روم سے جانے لگا نمل نے پھر سے رونا شروع کر دیا۔ ارے کیا ہوا گڑیا، گندے ہو آپ، گندے چھوڑ جاتے ہو؟ ارے نہیں نہیں میں آپ کے پاس ہی ہوں، کیس نے جلدی سے کہا۔ تبھی نمل نے اپنے بیڈ کی طرف اشارہ کیا، ادھر بیٹھ جاؤ۔ کیس نمل کے پاس بیٹھ گیا اور نمل کیس کا ہاتھ پکڑ کر آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کیس کو پتہ ہی نہیں چلا کب اس کی بھی آنکھ لگ گئی اور وہ بھی وہاں ہی سو گیا۔ ساچا امامہ بیگم کو آوازیں لگاتے کمرے میں اور کیس کو نمل کے بیڈ پر دیکھ کر حیران رہ گئے، لیکن اس سے زیادہ حیرانی انہیں نمل کی اتنی جلدی سو جانے پر ہوئی، کیونکہ نمل کو سلانا جان جوخم کا کام تھا جو سادشاہ ہی سر انجام دیتے تھے۔ تبھی امامہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ جی آپ نے بلا، لیکن کیس اور نمل کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ تبھی سادشاہ کے پوچھنے پر بتایا کہ کس طرح کیس نے اس گڑیا کو ہینڈل کیا۔ شکر ہے ماما جو کہ نمل بھی سنبھلی، ورنہ ہم نمل کے لیے بہت پریشان تھے۔ ارے آپ پریشان نہ ہوں، مجھے امید ہے کیس نمل کو سنبھال لے گا، لیکن شاہ جی کیا ان کا ایک روم میں رہنا مطلب؟ ماما ہم آپ کی بات سمجھ ہیں، لیکن آپ نمل کو دیکھیے، وہ کتنے سکون سے سو رہی ہے۔ نمل کے سکون کے لیے کیس ادھر ہی رہے گا، اور ویسے بھی آپ نے بتایا کہ کیس نمل کو ہینڈل کر لے گا۔ سادشاہ نے کیس کو سیدھا لٹا کر اس کے اوپر بھی کمبل دیا اور نمل کا ماتھا چوم کر امامہ بیگم کو ساتھ لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ حویلی کے دوسرے کمرے میں حولا بیگم نے منور شاہ کا دماغ خراب کر رکھا تھا، ایک ہی بات کر کر کے۔ آغا جان ہمیشہ ایسا کرتے ہیں، ماما کو مجھ سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اب بھی وہ لڑکا آغا جان نے امامہ کی گود میں دیا۔ بس کرے حولا بیگم، نہ جانے آپ کے دماغ میں 24 گھنٹے کیا کھچڑی پکتی رہتی جو آپ اپنے ساتھ ساتھ ہمارا بھی جینا مشکل کر دیتی ہیں۔ آپ اپنی بچی کی پرورش تو کر نہیں رہی اور چلی ہیں اس لڑکی کی پرورش کرنے۔ لائٹ بند کرتے، پورے دن کی بھاگ دوڑ سے ہمارا سر دکھ رہا ہے، ہمیں نماز کے لیے بھی اٹھنا ہے۔ حولا بیگم جلتے کرتے لائٹ آف کر کے بستر پر لیٹ جاتی ہیں۔ کیس کی آنکھ صبح اپنے گالوں پر کسی کے ہاتھوں کے ننھے منھے لمس سے کھلی، تبھی وہ آنکھیں بند کیے بولا ماما سونے دینا پلیز، ہان اٹھو نا ہمیں بھوک لگے۔ کیس نے منی منی آنکھیں کھول کر نمل کو دیکھا، پوچھنے لگا کیا ہوا گڑیا، ہمیں بھوک لگی ہے؟ نمل نے معصوم سا منہ بنا کر جواب دیا، اچھا رکو ہم کچھ کھانے کو لاتے ہیں۔ کیس روم سے باہر جاتا، اس سے پہلے ہی امامہ بیگم کمرے میں آتی ہیں۔ کیس نے جوہر سے انہیں سلام کیا، سلام مورے۔ وعلیکم السلام میرا بچہ، اٹھ گئے آپ دونوں؟ چلو آؤ نمل بیٹا آپ کو فریش کروا دوں۔ وہ نمل کو اٹھا واش روم کی طرف بڑی اداس میں وہ نمل کو پنک کلر کے بیبی فراک میں لیے باہر آئی اور کیس کو اداس سے بیٹھا دیکھا پوچھا کیا ہوا آپ کو کیس بیٹا؟ مورے ہمارے پاس تو کپڑے ہی نہیں، ہم کیا پہنیں گے؟ ارے بیٹا آپ پریشان نہ ہوں، ابھی انہی کپڑوں میں فریش ہو جائے، پھر ہم آپ کے لیے شہر سے کپڑے منگوا لیں گے۔ اس سے پہلے کہ کیس واش روم کی طرف بڑھتا نمل اپنا سر پکڑے زور زور سے چیخنے لگی، ماما ماما بچاؤ درد ماما۔ کیس کو تو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ ہو کیا رہا ہے، چیختے چیختے نمل بے ہوش ہوگی۔ کیس کو سخت خیال میں دیکھا، ماما بیگم نے کہا کیس بیٹا پریشان ہو، نمل کو ایسا اکثر ہوتا ہے، ابھی
کچھ دیر میں اسے ہوش آ جائے گا۔ آپ چلیے میرے ساتھ ناشتہ کر لے۔ وہ کیس کو لیے جب باہر کی طرف چلی گئی۔ سب ڈائننگ ہال میں بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ آؤ کیس بیٹا، آپ بھی ہمارے ساتھ ناشتہ کرو۔ آغا جان کی آواز پر کیس ان کی طرف بڑھا اور بہت عقیدت کے ساتھ ان کے ہاتھ لبوں سے لگا کر آنکھوں کو لگائے۔ صبح ہے پیارے داجی، کیس کی اس حرکت پر سوائے مومنہ بیگم کے لبوں پر مسکراہٹ چھا گئی۔ یہ کہاں سے سکھایا آپ نے؟ اپنے داجی سے بھی ایسے ہی پیار کرتے تھے۔ کیس کی بابا ایک دفعہ خاموشی چھا گئی۔ پھر آغا جان بولے، بیٹھو کیس بیٹا، آپ بھی ناشتہ کرو۔ بہو کیس کو بھی ناشتہ کرواؤ۔ نہیں آغا جان، ہم بعد میں کھا لیں گے، ابھی ہمیں بھوک نہیں۔ لیکن بیٹا آغا جان، ہم اپنی گڑیا کے ساتھ کھائیں گے ورنہ وہ ناراض ہو جائے گی۔ گڑیا کو کیس کے بولنے سے پہلے ہی امامہ بیگم نے آغا جان کو نمل کا بتایا۔ ٹھیک ہے کیس بیٹا، آپ نمل گڑیا کے ساتھ کھا لینا۔ کیس مسکراتے ہوئے واپس کمرے کی طرف چلا گیا۔ ساتھ بیٹا آپ نمل اور ریمل کے اسکول میں کیس کو بھی داخل کروا دے۔ اس سے پہلے کہ مومنہ بیگم بولتی، منور شاہ ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ لا کر چپ کروا گئے۔ جی ٹھیک ہے آغا جان، ہم آج کروا دیتے ہیں۔ ملحان بیٹا اٹھ جاؤ، آپ کو اسکول بھی جانا ہے۔ مومنہ بیگم کی آواز پر ملحان ڈرتے ڈرتے بولا، ماما ہمیں نہیں جانا لالا کے بغیر اسکول، سب میرا مذاق بناتے ہیں۔ ملحان، جب ہم نے کہہ دیا لالا پڑھائی کے لیے دور گئے ہیں، آپ کیوں ماما کو تانگ کر رہی ہیں؟ مومنہ بیگم نے آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلتے ہوئے جواب دیا۔ ملحان نے آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے ماں کو دیکھا، ماما آپ ہمیں بھی بائی کے ساتھ بھیج دی تھی۔ چپ کر جاؤ ملحان، ورنہ مار کھاؤ گے۔ کب تک آپ نے بائی کے سہارے رہنا تھا؟ خود کو پروٹیکٹ کرنا سیکھو ملحان جی، ماما کہتا واش روم کی طرف چلا گیا ڈرا سہما۔ ملحان جس کی شکل و صورت تو کیس سے ملتی تھی لیکن عادت میں کیس کے برعکس تھا، ڈرپوک سا، آنکھوں پر چشمہ لگائے، کمزور سا۔ پوری کلاس ملحان کا رک رکا بولنے کی وجہ سے مذاق بناتی تھا۔ اب کیس سب کے منہ بند کرواتا۔ اب کیس کے اسکول نہ جانے کی وجہ سے سب ملحان کو چشمش، ڈرپوک اور لولو جیسے لقب سے پکارتے، اور ملحان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ سب کو جواب دے سکے۔ 15 سال بعد زندگی اپنی ڈگر پر رواں دواں تھی۔ وقت تھا کہ پر لگا کر اڑتا ہی جا رہا تھا۔ جہاں کیس کے آنے سے نمل کی زندگی میں بہار آ گئی تھی، وہیں ملحان پر زندگی کے دروازے تنگ ہو گئے تھے۔ گزر کے وقت کے ساتھ کیس نے شاہ اور اس کے مکینوں کو دلوں میں ایک اعلیٰ مقام حاصل کر لیا تھا۔ حولا بیگم کے علاوہ سنجیدہ سا کیس سب کی آنکھوں کا تارا تھا۔ کیس شاہ ہاؤس کے لیے ایک بہار کی طرح تھا جس نے سب کو خوش رکھنے کا ذمہ اٹھا رکھا تھا۔ کیس کے لیے زندگی اس کے اپنوں کی خوشیاں تھی۔ گزرے 15 سالوں میں کیس 6 فٹ سے نکلا قد، گوری رنگت، ہلکی بیڈ، سنہری دھوپ کی طرح چمکتے بال اور سونے پر سہاگا اس کی بیڈ میں چھپے ڈمبل کے ساتھ ایک خوبرو نوجوان بن چکا تھا۔ میڈیکل جیسی ٹف فیلڈ کے ساتھ ساتھ اپنے آغا جان کا رائٹ ہینڈ بھی تھا۔ کوئی پنچایت، کوئی فیصلہ آغا جان کیس کے بغیر نہیں کرتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ نمل اور ریمل بھی جوانی کی دہلیز عبور کر رہی تھی۔ نمل کا بے پناہ حسن اپنی مثال آپ تھا۔ 5 فٹ سے نکلتا قد، گوری گلابی رنگت، کٹورے نین جو دیکھنے والے کو گل کر دیتے، گھٹنوں تک آتے مسمرائز کالے رنگ میں بال، دیکھنے میں وہ کسی قائمہ سے کم نہیں تھی۔ شکل و صورت ریمل کی بھی نمل جیسی ہی تھی، لیکن وہ اپنے بوب کٹ بال اور بوائز والی ڈریسنگ کی وجہ سے نمل سے بالکل مختلف لگتی تھی۔ انابیہ تیکھے نقوش اور گندمی رنگت کے ساتھ دیکھنے والے کو اپنی جانب اٹریکٹ کرتی تھی۔ گزرتے وقت میں جہاں شاہ ہاؤس میں بہار کے دن آئے تھے، وہیں دوسری طرف خان ہاؤس کا شہرازہ بھی کٹا جا رہا تھا۔ حاتم خان اور حاکم خان میں جائیداد کو لے کر ہونے والی لڑائی نے دونوں بھائیوں کا خون سفید کر رکھا تھا۔ حاتم خان اپنا کاروبار الگ کرنے کے ساتھ ہی گاؤں چھوڑ کر شہر شفٹ ہو گئے تھے۔ ملحان کی شخصیت میں کوئی خاص فرق نہیں آیا تھا، الٹا گزرے وقت کے ساتھ اس کی شخصیت مزید تباہ ہو گئی تھی۔ کیس سے ملتا جلتا ملحان، آنکھوں پر نظر کے گول گلاسز لگائے، بالوں کو اچھے سے تیل لگائے، یوں لگتا جیسے تیل سے شاور لیا ہو، کسی نمونے سے کام نہیں لگتا تھا۔ وقت کی دہلیز پار کرتے عارف خان اپنے چچا کا پر تو بن رہا تھا، جو سگریٹ کے ساتھ ساتھ شراب کا بھی شوق رکھتا تھا۔ سر شکر کہ ابھی تک وہ شباب جیسی حرام لات سے بچا ہوا تھا، لیکن حتمالامکان کوشش تھی کہ وہ جلد ہی اس حرام شے کو بھی شوقیہ منہ لگا لے۔ عارف خان اپنے بھائی کیس کی طرح خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا۔ کیس بیٹا، ہم نے صرف آپ کے کہنے پر ریمل اور انابیہ کو شہر پڑھنے کے لیے بھیجا، ورنہ آپ کو پتہ کہ ہمیں نہیں پسند لڑکیوں کا گھر سے باہر نکلنا۔ آغا جان آپ فکر نہیں کریں، ہمیں ہماری بہنوں پر جان سے زیادہ بھروسہ ہے، وہ کوئی کام ہماری مرضی کے خلاف نہیں کریں گی۔ کیس کی بات سن کر آغا جان مسکرانے لگے۔ کیس آپ ہماری کسی نیکی کے بدلے میں ہمیں ملے ہیں، ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کر کم ہے۔ آغا جان ہم آپ کے احسان مند ہیں، جو آپ نے بنی میں آئے لڑکی کی دنیا سنوار دی۔
تبھی آغا جان غصے سے بولے، خبردار جو دوبارہ تم نے کچھ ایسا بولا۔ جی آغا جان، کیس ہم نمل کو لے کر بہت پریشان ہیں، وہ تو آپ سے بہت اٹیچ ہے، آپ اگر کہیں باہر جاتے ہیں وہ بیمار ہو جاتے۔ تبھی کیس شرمندہ سا سر جھکا گیا۔ کیس بیٹا، ہم آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ہم تو خوش ہیں کہ آپ نے نمل بہت اجر سنبھالا ہے۔ جی داجی، آپ ٹینشن نہیں لیں، ہم گڑیا کو سمجھا دیں گے۔ تبھی آغا جان بے ساختہ کہہ کر لگا اٹھے۔ کیا ہوا آغا جان؟ کیس نے حیرت سے پوچھا۔ کیس بیٹا، کب تک نمل کو گڑیا کہنے کا ارادہ ہے؟ ہم تو اب آپ کی رخصتی کا سوچیں۔ تبھی کیس نے حیران ہو کر آغا جان کی طرف دیکھا۔ لیکن آغا جان، ہم ان کے قابل ہیں، بس کیس آپ اپنے مائنڈ کو تیار کر لیں جلدی، ہم اب نمل کی رخصتی چاہتے۔ آغا جان، ریمل ہمارے رشتے کے بارے میں کچھ نہیں جانتی اور نہ ہی ابھی وہ سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ آغا جان، ان کا ٹریٹمنٹ ابھی پورا نہیں ہوا، تو ایسے میں کیس ہم فیصلہ سوچ سمجھ کر کرتے ہیں۔ آپ اگر رخصتی نہیں چاہتے تو اب جب شہر گئے تو نمل کو ساتھ لے جائیے گا، بس بات ختم۔ جی آغا جان۔ کیس اٹھتے ہی اپنی مورے کے روم کی طرف بڑھا۔ سلام مورے، کہتے ہی مورے کے ہاتھ چوم کر آنکھوں سے لگائے۔ میرے شہزادہ کا بھائی، آپ؟ جی مورے، ابھی کچھ دیر پہلے۔ کہاں تک پہنچا ہاسپٹل کا کام؟ جی مورے، بس انشاءاللہ جلدی پورا ہو جائے گا، اللہ کامیاب کرے میرا لال کو۔ جی مورے، جب تک آپ کی دعائیں ہیں تب تک سب آسان ہے۔ نمل سے ملے وہ؟ نہیں، اب بس انہی کے پاس جاؤں گا۔ اوکے آپ جائیے، میں نمل کے روم میں ہی آپ کا کھانا بھجوا دیتی ہوں۔ ٹھیک ہے مورے۔ کیس جیسے نمل کے روم کی طرف بڑھا، اندر سے توڑ پھوڑ کی آواز آ رہی تھی۔ او مائی گاڈ! کیس جلدی سے روم میں داخل ہوا جہاں نمل کی ملازمہ اسے کھانا کھلانے کے لیے کہہ رہی تھی، جبکہ نمل کی ایک ہی تکرار تھی، خان ساتھ کھانا، ایسے نہیں کھانا۔ خان کو بلائی بولتے ساتھ وہ چیزیں اٹھا اٹھا کر یہاں وہاں پٹک رہی تھی، جیسے وہ گلدان اٹھا کے دروازے کی طرف پھینکنے لگی۔ خان کو کھڑا دیکھ کر گلدان اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور سیدھا اسی کے پاؤں پر گرا۔ ہائے اللہ جی! ریمل بے ساختہ چیخی۔ کیس با کر نمل کی طرف بڑھا۔ گڑیا، یہ کیا کیا آپ نے؟ دیکھو کتنا خون نکل رہا ہے۔ نمل کو بازو میں اٹھایا اور جلدی سے بیڈ پر لٹایا۔ خون؟ ہاں جی خون، جائیے۔ آپ کھڑی کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرسٹ ایڈ باکس لے کر آئیے، کیس ملازمہ پر چلایا۔ جی جی، ابھی لائی، ملازمہ نے بکھلاتے ہوئے کہا اور جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس لا کر کیس کو دیا۔ یہ لے۔ کیس نے فرسٹ ایڈ باکس پکڑا اور کہا، گڑیا پلیز مجھے زخم دیکھنے دو۔ وہ خان کو ہاتھ ہی نہیں لگانے دے تھی پاؤں کو۔ تبھی کیس نے ملازمہ کو باہر جانے کو کہا۔ ملازمہ آگے جاتے کیس نے نمل کو سینے سے لگاتے ریلیکس کرنے کی کوشش کی۔ پلیز گڑیا، میری جان خاموش ہو جائیے، آپ کے خان کو بھی درد ہو رہا ہے۔ کیس نمل کے درد پر اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ جی ہاں جی پلیز، بہت درد ہو رہا ہے، بہت زیادہ۔ اوکے آپ اندر، آپ آنکھیں بند کریں، بس 1 منٹ کا کام ہے۔ پکا نہ جی پکا۔ تبھی نمل کی آنکھیں بند کرنے پر کیس نے ایک چٹکے سے اس کے پاؤں سے کانچ نکالا۔ نمل چیتے ہوئے پھر سے خان کے گلے لگی، زور شور سے رونے لگی۔ بس گڑیا ہو گیا۔ کیس نے نمل کو پیچھے کرتے ہوئے اس کے پاؤں کی ڈریسنگ کی۔ نمل کی مسلسل رونے پر کیس پریشان ہو رہا تھا۔ نمل آپ روئیے مت، ہمیں یاد ہے ہم تو آپ کو سرپرائز دینے آئے تھے۔ کیسا سرپرائز؟ نمل اپنا درد بھولے سرپرائز کا سنتے ہی خوش ہو گئی۔ کون سا سرپرائز بتائیے نا۔